اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم کا درس دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس کے لفظی معنی درس دینے والے کے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ میں گزارا، اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن قینین بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ آپ کی ولادت باب العراق میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے پیروکاروں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ قابل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا، جس میں خونی رشتوں سے زناکاری عام تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش کا بول بالا تھا۔ انسان شیطان کے جال میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ قابل کی اولاد نے جب ظلم و ستم اور کفر شرک کی حد کی تو اللہ پاک نے اولاد آدم میں اپنے تیسرے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیث کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اس کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوک ایک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مختلف راز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہیں، جو کہ شاید ہماری دوسری کتابوں سے نہیں ملتے ہیں۔ جائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سبھی آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ اسی لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز و شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے خوش نہ تھے، لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسموں کو ڈھانپا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے متعارف کرائے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قابل سے جہاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو تھے، ایک وعظ و تدریس میں مہارت اور دوسرا آل قبیل سے جنگ۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج جب تیار کر لی تو آپ نے پوری کوشش کی کہ قابل کی اولاد راہ راست پر آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، لیکن شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان کو لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی۔ اس طرح دنیا واعظ طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اولاد قابل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آل قابل سے جہاد کیا۔ یہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے ملے ہیں۔
یہ وہی صحیفے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توریت کے گم شدہ صحیفے میں سے تھا، جس کو آج ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کو دی واچرڈ کہا گیا ہے۔ انجیل میں ان کو دی فالک اینجل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے میں کئی مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو کسی اور سیارے کی مخلوق کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت ہی پسند آئیں۔ وہ ایسی مخلوق تھی جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے کہا جائے کہ وہ کسی اور سیارے یا خلائی مخلوق تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ بہت تعداد میں زمین پر اتر آئے جب انہوں نے زناکاری شروع کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان وچر کی آبادی زمین پر بڑھتی ہی چلی گئی۔ انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح زمین میں بہت خوب تباہی ہوئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے انسان کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علوم سکھائے۔ اس نے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان ویچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے بھی گئے۔ باقی بچے لوگ اپنے سیارے یا اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آسمان سے دوسری مخلوق بھی نازل ہوئی تھی جن کا نام انبیکل تھا۔ سنہری ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی آبادکاری کے شروع میں سالوں میں ایلینز اس زمین پر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی انسان کو بے شمار کام سکھائے تھے۔